السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بحرین ویبس. امید ہے تمام سامعین ناظرین ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی عبادات میں مصروف ہوں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 روزے مکمل ہو گئے. 14ویں تراویح پڑھنے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. صرف آپ کے 2 منٹ ٹائم لوں گا کہ بحرین کے میں نے اس چینل پہ جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس میں آپ ان حضرات سے میں مخاطب ہوں جو قرائے کرام، مفتیان کرام، علماء کرام بحرین مساجد کے بارے میں یا وہ مؤذن یا امام یا کلینر، منظفین صفائی کرنے والے جاب کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں. تو اس پر میں نے کافی کچھ معلومات تو شیئر کی ہیں آپ سے، لیکن کچھ دوست احباب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، پرسنل میسج وغیرہ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ کار کیا ہے، بحرین میں ہونا ضروری ہے یا بحرین سے باہر والے آن لائن بھی داخلہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کا بحرین میں موجود ہونا ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ بحرین میں آپ موجود ہوں، آپ ویزا لے کر آئیں. بے شک آپ کمپنی میں ہوں یا مطلب آزاد ویزے پر ہوں یا جیسے کیسے بھی ہوں. آزاد ویزا تو پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ ویسے ایک نام ہے فری ویزے کا، باقی آزاد ویزا الاؤڈ نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے. وہ ایک کفیل سے لیٹر لے لیتے ہیں، مطلب کفیل کی طرف سے اجازت نامہ ہوتا ہے جسے ریلیز لیٹر کہتے ہیں، تو اسے ہم آزاد ویسے عرفیان میں بول دیتے ہیں. تو آپ جب بحرین میں ہوں گے تو اس کے لیے بھی میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ بحرین میں موجود ہیں تو کن کن مراکز میں آپ تیاری کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ فاتح مرکز ہے جو فیر میں ہے، اور گلالی میں زیانی مرکز ہے، رفا میں جزری مرکز ہے، اور اسی طرح محرک میں مرکزی عیسیٰ ہے. یہ بڑے بڑے مراکز آپ کو بتائے تھے. باقی ہر جگہ میں مراکز تجوید اور تدریب کے حوالے سے موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی قریبی مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھانے والے مؤذن صاحب سے آپ ملاقات کر کے شروع میں میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ اس مؤذن سے تدریب کریں. آپ 3 سپارے اس مؤذن کو سنیں، تھوڑے تھوڑے کر کے سورہ فاتحہ سے شروع کریں، پھر 3 سپارے کریں، پھر اذان، اقامت اور فقہ کے جو ضروری مسائل ہیں مؤذن کے لیے اور ایک امام کے لیے. تو یہ میری رائے اور مشورہ ہے. جب آپ تیاری کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے امتحان دینے میں اور اگلی جو تیاری ہوتی ہے مرکز میں وہ مشکل نہیں ہوگی، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ وہاں پر امتحان کے لیے تیاری کر سکیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگر آپ حضرات کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ میں آپ سوال لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ فرداً آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.